بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوریز ود شاہ زیب، میں نبیل جامی سیفی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک صوفی بزرگ حضرت جام مختار نقشبندی چشتی سیفی سہروردی قادری سرکار کے خلیفہ، جو کہ گجرانوالہ میں موجود ہیں۔ تو آج ہم ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے سلسلے کے حوالے سے، اور ان کے جو معاملات ہیں دین کے حوالے سے، اس بارے میں ہم تفصیلی جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ آئیے جناب بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خوش ہیں؟ اللہ پاک کا کرم ہے، مہربانی اللہ پاک کی۔ جی سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروائیں۔ اس ناچیز کا جو تعارف ہے وہ ہے شاہ زیب نقشبندی چشتی جامی سیفی، اور اس سے بڑھ کر کوئی تعارف نہیں ہو سکتا۔ تعارف حقیقی معنوں میں، حقیقی طور پر تعارف وہی ہے کہ جس شخص کو کوئی نسبت حاصل ہے، اور یہ اللہ پاک کی ذات کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے اپنے دوستوں کی جو ایک نسبت ہے وہ عطا فرمائی ہوئی۔ ماشاء اللہ۔ اب اس کے بعد آپ اپنے سلسلے کا تعارف کروائیں، اور سلسلے کے ساتھ جڑنے کی جو وجہ ہے وہ بھی ناظرین کو بیان کریں۔ سلسلے کا تعارف بھائی یہ ہے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفی ہے۔ یہ سلسلہ بیسیکلی ہے نقشبندیہ اور سیفیہ اس وجہ سے ہے کہ اس سلسلے کے جو بزرگ ہیں حضرت اخونزادہ سیف الرحمن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے اسم مبارک سے ہم سب جو ہے وہ سیفی کہلاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہے نقشبندیہ، اور اس سلسلہ نقشبندیہ کے جو امیر ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک کی ذات مبارک ہے۔ پھر چونکہ جن آپ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار پاک کی ذات مبارکہ سے آگے جنہوں نے فیض لیا، پھر ان سے جنہوں نے اکتساب فیض کیا، ایسے یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت اخونزادہ سیف الرحمن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ تک پہنچا۔ پھر حضرت سیف الرحمن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کی ذات نے آگے جو دین کا کام فرمایا، آپ چونکہ وقت کے مجدد تھے، اور وقت کے مجدد وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ 100 سال میں ایک مجدد پیدا فرماتا ہے، اور اس ایک مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ سرکار پاک کی سنت کو دوبارہ زندہ کرنا ہوتا ہے انہوں نے۔ آپ نے پوچھا کہ جی میرا تعارف، میرے سلسلے کے ساتھ جڑنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلسلے کے ساتھ جڑنے کی وجہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات نے یہ روز ازل سے یہ میرے نصیب میں، میرے بخت میں یہ چیز لکھ دی تھی کہ میں نے اس سلسلے کے ساتھ جڑنا تھا، اور اس سلسلے سے میں نے فیض جو ہے وہ میں نے وصول کرنا تھا۔ چونکہ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے کہ میرے دادا پاک حضرت بابا جی فضل حسین نشاہی قادری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے بزرگ گزرے ہیں، اور آپ کا 6-7 لاکھ مرید ہے، اور میرے دادا پاک سرکار سے اوپر جو ہیں 4 پشتیں وہ بھی اولیاء کرام ہی کی آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک نے ان میں بھی اپنے دوست ہی پیدا فرمائے۔ پھر آگے تھوڑا سلسلہ جو ہے نا وہ اس میں آ گیا، سپیس آ گیا، اس وجہ سے آگے جو ہے نا وہ رن نہیں کر سکے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک کی ذات نے جو ہے وہ اس حقیر انسان کو چنا، یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ وہ چاہے تو اس کے پاس تو کروڑوں لوگ ہیں جو قطاروں میں لگے کھڑے ہیں، مگر یہ اس ذات پاک کی مہربانی ہے، فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اس حقیر انسان کو چنا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اگر یہ کوئی میرا اپنا عمل تھا، یہ یا پھر یہ کوئی میری اپنی چیز تھی، ایسا کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات اگر فضل نہ فرمائے، اللہ پاک کی ذات کرم نہ فرمائے، تو انسان تو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ ایک لاہور کے صوفی بزرگ ہیں
حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی ذات اگر انسان کو طاقت عطا نہ فرمائے تو انسان اپنے خیال کا بھی وزن نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے۔ اور اس سلسلے کے ساتھ جڑنے سے پہلے میں ایک سرکاری جاب ہولڈر آدمی تھا، سرکاری جاب کرتا تھا میں، لیکن پھر جب اس سلسلے کے ساتھ جڑا ہوں تو جڑنے کے بعد میرے پیر و مرشد حضرت جام مختار احمد نقشبندی چشتی قادری سہروردی، آپ سرکار پاک نے جب فیض عطا فرمایا تو اس کے بعد میری کچھ کیفیات جو ہیں وہ عام بندوں کی طرح جو ہے وہ نہیں رہیں۔ ان کیفیات میں بڑا اتار چڑھاؤ آنا شروع ہو گیا، جذب کی کیفیت جو ہے وہ وارد ہو گئی، اور جب جذب کی کیفیت وارد ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر میں نے سروس سے ریزائن کر دی، اور ریزائن کرنے کے بعد پھر پکا خود کو اس سلسلے کے نام کے اوپر اس سلسلے کے لیے وقف کر دیا کہ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ دین کا کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے جو چناؤ کیا یہ اس کی مہربانی ہے، اگر وہ کوئی کام لینا چاہتا ہے، وہ کوئی کام چاہتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا وہ کام کریں، اور اسی ہی میں اسی چیز میں ہم سب کی بقا ہے کہ اللہ پاک کی ذات اگر ہم سے کچھ چاہتی ہے تو ہم وہ کر گزریں۔ جی جی بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے کوئی بھی کام ممکن نہیں ہو سکتا، اور یہ آپ کی ذات پہ اللہ پاک نے بڑا کرم اور فضل فرمایا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس طرح نوازا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مزید ترقیاں عطا فرمائے جناب، ہر لحاظ سے۔ تو ایک اور سوال پوچھتے ہیں آپ سے، اس سلسلے کے کون سے بزرگ نے آپ کو بیعت فرمایا، اور بیعت فرمانے کے بعد آپ کو کیسے فیض عطا کیا انہوں نے، جو ایک سلسلہ سیفی کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ نبیل بھائی، بات یہ ہے کہ میں جب سلسلے کے ساتھ جڑا ہوں تو سلسلے کے ساتھ جڑنے سے پہلے پاکستان کی گورنمنٹ میں سروس کرتے تھے ایک صاحب، ان کا اسم مبارک ہے حضرت جاوید نقشبندی صاحب۔ یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے، ان کا بہت بڑا کرم ہے کہ انہوں نے مجھے بابا جان کی ذات مبارکہ کے ساتھ جو ہے وہ میری ملاقات کروائی۔ چونکہ وہ اسباق پڑھتے ہوتے تھے، وہ ذکر کرتے ہوتے تھے، تو ان کو میں دیکھتا تھا کہ یہ کیا معاملات ہیں ان کے۔ پھر ایک دن انہوں نے فرمایا کہ شاہزیب آپ صرف دیکھتے ہیں مجھے، آپ کچھ پوچھتے نہیں ہیں۔ تو اس حقیر انسان نے عرض کیا کہ سرکار میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ جو آپ کا سلسلہ ہے، آپ یہ کیا معاملات آپ فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بابا جان ہیں، ان کا اسم مبارک ہے حضرت جام مختار احمد نقشبندی چشتی قادری سہروردی۔ تو انہوں نے یہ اسباق جو ہیں وہ عطا فرمائے ہیں، اور یہ وہی اسباق ہیں کہ جو مریدین اور سالکین جو ہوتے ہیں یہ سبق جو ہے وہ اپنے معمولات میں ڈیلی بیسس پہ رکھتے ہیں۔ وہ ان کو اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنے کے لیے ان جو اسباق ہیں ہر نماز کے بعد اور ہر وقت، حتیٰ کہ سونے کے بعد بھی، جب تک وہ جاگتے رہتے ہیں وہ اپنی زبان سے اپنے دل سے جو ہے نا وہ اللہ کی ذات کے ذکر میں محو رہتے ہیں، مگر جب وہ سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد ان کا دل جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں محو رہتا ہے۔ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر ان کا دل جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس طرح بابا جان ہے، تو میں نے کہا چلیں ملاقات کروائیں میری۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر چند دن گزرنے کے بعد جو ہے وہ بابا جان چکوال میں تشریف لائے، تو آپ نے بابا جان سے عرض کیا کہ بابا جان ملوانا ہے ایک بندے کو، تو کیا آپ کی اجازت ہے؟ تو بابا جان بہت شفیق بزرگ ہیں، آپ نے فرمایا کیوں نہیں جاوید، لے آنا اس کو۔ تو جب میں پھر چکوال حاضر ہوا ہوں جاوید صاحب کے ساتھ، تو وہاں پر بابا جان کی ذات مبارکہ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو بابا جان جب کمرے میں تشریف لائے ہیں تو بابا جان نے دیکھا، تو جاوید صاحب نے عرض کیا کہ بابا جان یہ وہ بندہ ہے جس کی ملاقات کروانی تھی۔ تو بابا نے فرمایا کہ جاوید ٹھیک ہے، یہ بندہ ہمیں 5 سال پہلے دکھایا گیا تھا روحانی طور پہ،
کہ جام صاحب آپ کے سلسلے میں ایک بندہ جو ہے وہ آئے گا اور آپ کی ذات کے ساتھ جڑے گا، آپ کے سلسلے کے ساتھ جڑے گا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ گجرانوالہ سے ہوگا۔ تو باو جان فرماتے ہیں کہ ہم اس کو 5 سال سے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن 5 سال مکمل ہوئے ہیں تو یہ بندہ خود بخود ہی ہمارے پاس جو ہے نا وہ آ گیا۔ وہاں پر وہ پہلی ملاقات تھی بابا جان کی ذات مبارکہ کے ساتھ۔ اس کے بعد بابا جان نے محفل کروائی گیا، اس میں کوئی وجد کی کیفیت جو ہے نا وہ طاری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اگلے دن پھر ملاقات ہوئی، پھر اگلے دن بابا جان نے نیکسٹ ڈے جو ہے وہ مجھے بیعت کی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہماری، اور سلطان باہو سرکار پاک نے فرمایا ہے کہ جام صاحب آپ کے پاس ایک بندہ آ رہا ہے، اس کو فیض دیں، وہ ہمارا بندہ ہے۔ تو چونکہ میرے دادا پاک جو ہیں وہ قادریہ سلسلے کے بزرگ تھے، مگر یہاں پر ایک چیز یہ واضح ہو جانی چاہیے کہ اس حقیر انسان کو جتنا بھی فیض ملا، اس حقیر انسان کو جتنی بھی نوازشات ہوئیں، میرے اوپر اللہ کی ذات پاک نے جو بھی کرم نوازیاں فرمائی ہیں وہ میرے مرشد حضرت جام مختار احمد نقشبندی چشتی قادری سہروردی سرکار کے وسیلے سے فرمائی ہیں۔ مجھے فیض میرے دادا پاک سے نہیں ملا، مجھے فیض میرے پردادا سے نہیں ملا، مجھے فیض میرے اپنے کسی خاندان کے بندے سے نہیں ملا، مجھے فیض جو ملا ہے وہ فقط میرے مرشد حضرت جام مختار احمد نقشبندی چشتی قادری سہروردی سرکار آپ کی ذات سے ملا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ہمیں خیرات حاصل ہے وہ میرے مرشد پاک سرکار ہی کی ذات مبارکہ کی طرف سے ہے۔ تو اس کے بعد پھر ملاقاتیں چلتی رہیں، اور پھر بابا جان نے جو ہے وہ بیعت فرمایا، بیعت فرمانے کے بعد پھر بابا جان نے سباق جو ہے وہ دیے کہ بیٹا یہ سبق جو ہے وہ پڑھا کرو۔ تو اس طرح پھر نبیل بھائی سلسلے کے ساتھ جڑنے کے وہ دن ایسا تھا کہ جس دن میری کائنات جو ہے وہ بدل گئی۔ پہلے دنیا داری میں اور سروس کے جھنجھٹ اور دنیا داری کی ٹینشنیں، پریشانیاں اور بڑی ساری ایسی چیزیں، ساری دنیاوی بلائیں جو تھی ان میں گرفتار تھا میں۔ لیکن جب اس حقیر انسان نے خود کو بابا جان کی ذات مبارکہ کے سپرد کیا، اس کے بعد وہ ہر چیز، وہ نحوست اور وہ ٹینشنیں، وہ پریشانیاں، وہ ہر چیز ختم ہو گئی۔ اس طرح بابا جان کی ذات مبارکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ سفر کا آغاز ہوا۔ یہ ان کی مہربانی ہے، یہ ان کی کرم نوازی ہے کہ ایک ایسے بزرگ جن کو نہ دنیا سے کوئی غرض ہے، نہ دنیا داروں سے کوئی غرض ہے، ان کو اگر غرض ہے تو ماں سوائے اللہ پاک کی ذات کے اور کسی سے کوئی غرض نہیں۔ ان کے لیے اول آخر ہر چیز اللہ پاک کی ذات ہے۔ اور بابا جان کی جو ذات مبارکہ ہے وہ بابا جان کی ذات مبارکہ بذات خود دنیا دار تھے بابا، اور کروڑوں پتی آپ کے یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں جو ایکس پرائم منسٹر ہیں، وہ بابا کے دوست ہیں۔ تو بابا جان کا تعلق ایسے لوگوں سے تھا، ایسے معاملات میں ہے۔ پھر جب اللہ پاک کی ذات نے فضل فرما دیا، مہربانی فرما دی، تو بابا جان نے پھر ہر چیز جو ہے وہ ان کو ترک کر دیا۔ پھر بادشاہوں کی محفلوں کو جو ہے نا وہ ترک فرما کر تو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ جو عہد کیا تھا میرے بابا جان نے، اس عہد کو پورا کرنے کے جستجو میں بابا جان پھر لگ گئے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے کافی تفصیل سے جواب دیا اس حوالے سے، تو بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے، یہاں پہ حاضر ہو کے آپ کے پاس۔ تو یہ بتائیں کہ سلسلے کے آپ کو کون سے سلسلے کا سلوک طے کروایا گیا، کون سے سلسلے کے جو اسباق تھے وہ آپ کو کروائے گئے، اور یہ سلوک بیسیکلی ہوتا کیا ہے، اس کو عام الفاظ میں تھوڑا بیان کریں۔ نبیل بھائی، سلسلہ سیفیہ میں جب انسان کو بیعت کیا جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے جو سلوک طے کروایا جاتا ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک طے کروایا جاتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ ایسا سلسلہ ہے جس کو باقی تمام سلاسل کے اوپر فوقیت حاصل ہے۔ اس کا سلسلہ نقشبندیہ کا جو فیض ہے کمال فیض ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے اسباق میں جو کمالات ہیں اور جو اس کے ذکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کی ذات نے جو کمالات رکھے ہیں وہ میں نے اور کسی سلسلے میں نہیں دیکھے۔ تو بابا جان کی ذات مبارکہ نے بیعت کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے مجھے سلسلہ نقشبندیہ کا جو ہے وہ سلوک طے کروایا، کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ کے یہ سارا خفی طریقے سے اس کے تمام جو ہے نا وہ اسباق ہیں،
جیسے کہ قلب، روح، سری، خفی، اخفا، نفسی، قالبی۔ اس کے بعد پھر نفی اثبات آ جاتا ہے۔ عام لفظوں میں لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ جی سلطان باہو سرکار پاک کی ذات مبارکہ نے نفی اثبات کا ذکر فرمایا کہ نفی اثبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر جائی ہو۔ وہ بیسیکلی نفی اثبات جو ہے یہ ایک سبق ہے جو کہ سلسلہ نقش بندیہ میں مرید کو سلوک طے کرواتے ہوئے جو ہے وہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ نقش بندیہ میں یہ نفی ہی ایسا ایک سبق ہے کہ جس سے انسان کے باہر والا شیطان اور اندر والا شیطان دونوں بھاگ جاتے ہیں، اور انسان کے اوپر ایسے کمالات اور ایسی چیزیں منکشف ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ انسان کے بیان سے وہ چیزیں باہر ہیں۔ اور سب سے پہلے مجھے جو ہے وہ نقش بندیہ سلسلے کا سلوک طے کروایا گیا، یہ 7 اسباق کروایا گیا۔ اس کے بعد پھر نفی اسبات کا، نفی کا جو ہے وہ 41 دن کا جو ہے نا وہ چلہ ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر 11,000 مرتبہ جو ہے وہ نفی کرنا پڑتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر مراقبات ہوتے ہیں، وہ تقریباً 9 مہینے بنتے ہیں مراقبات، ڈیلی آپ نے کرنا ہے۔ اگر ایک بھی دن آپ کا مراقبہ جو ہے وہ مس ہو گیا تو آپ کو دوبارہ سے پھر وہ شروع کرنا پڑتے ہیں۔ آپ نے اگر 7 یا 8 ماہ مراقبات کی ہیں، ایک دن آپ کا ایک مراقبہ مس ہو گیا تو دوبارہ سے پھر شروع سے آپ کو جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین کو آسان الفاظ میں بتایا ہے اپنا سیفی صاحب نے۔ تو آگے ایک سوال پوچھتے ہیں، تصوف اور سلوک کیا ہے؟ کیا یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں؟ ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ نبیل بھائی، تصوف و سلوک ہے نا جو، یہ عام لفظوں میں اگر یہ بیان کر دوں تاکہ سننے والے لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ آسان ہو، کہ تصوف و سلوک ایسی چیز ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان حجابات کو دور کرنے کا نام تصوف و سلوک ہے۔ ٹھیک ہے، سرکار مدینہ پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار پاک کی ذات مبارکہ، آپ سرکار پاک کے جو صحابہ کرام تھے، جب وہ اصحابہ سرکار مدینہ پاک کی مجلس میں آ کر حاضر ہو کر تو بیٹھ جاتے تھے تو سرکار مدینہ پاک کا دیدار ہی صحابہ کرام کو کافی تھا۔ ٹھیک ہے، چونکہ سرکار مدینہ پاک نے اپنے صحابہ کرام کے تمام وجود کے اوپر محنت نہیں فرمائی، سرکار مدینہ پاک نے اپنے صحابہ کرام کے صرف قلب کے اوپر محنت فرمائی ہے۔ اور جیسے کہ سرکار مدینہ پاک کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس شخص کا دل اس کے جسم میں ٹھیک ہے، ایک لوتھڑا ہے جس کو قلب کہتے ہیں، اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کا باقی پورا بدن جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر ایک یہ قلب ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا پورا بدن بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تصوف و سلوک جو ہے یہ کمالات کا نام ہے، ایسے کمالات جو انسان کے فہم سے، وہم سے اور ادراک سے بالا تر ہیں۔ ان چیزوں کو پریکٹیکلی طور پہ اپنی ذات کے ساتھ، اپنی ذات کو ان چیزوں میں موجود پانا اور اپنی ذات کو ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ کرنا اور اپنی ذات کو ان چیزوں کے درمیان ان کمالات کو اپنے اندر جو ہے وہ محسوس کرنا، اس کا نام تصوف و سلوک ہے۔ اور سلوک باقاعدہ طور پہ مرید کو طے کروایا جاتا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی مرید نہیں ہے جس نے بغیر مرشد کے سلوک طے کر لیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ حضرت خواجہ حسن بصری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سرکار پاک نے فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کی ذات تک پہنچ چکا ہوں تو پھر تم غلط کہہ رہے ہو، اور اگر تم کہتے ہو کہ مجھے اللہ کی ذات تک پہنچا دیا گیا تو پھر تم حق پر ہو، پھر تم حقیقت بیان کر رہے ہو۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے جو بات فرمائی ہے تصوف اور سلوک کے حوالے سے، اس آنے والے وقت میں انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے مزید آسان الفاظ میں، تاکہ آپ اس کو بیان فرمائیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ سلوک طے کرتے ہوئے کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں انسان کی
روزمرہ زندگی میں کیا کچھ آزمائشیں بھی آتی ہیں، سختیاں، یا کوئی ایسے معاملات جو عام معاملات سے ذرا ہٹ کے ہوں؟ کیا ایسا کچھ ہوتا ہے جب سلوک طے کروایا جاتا ہے؟ نبیل بھائی یہ ایک اچھی چیز ہے، اچھا سوال ہے۔ اب کوئی بھی چیز ہے جو معرض وجود میں آ چکی ہے، کائنات میں کوئی بھی چیز ہے جو معرض وجود میں آ چکی ہے، اس کی تخلیق جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات نے فرمائی ہے۔ اب وہ کوئی بھی چیز ہے، اس کے اوپر دنیاوی نحوست کا زنگ جو ہے نا وہ چڑھ گیا۔ اس زنگ کو اتارنے کے لیے آپ کو اس کی صفائی جو ہے وہ درکار ہے۔ کیا ایسا پاسیبل ہو سکتا ہے کہ بغیر صفائی کے وہ چیز جو ہے وہ نئی ہو جائے یا اچھی نظر آنا شروع ہو جائے؟ ایسے نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جو سالکین سلوک طے کرتے ہیں ان کو آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے، اور آزمائشوں میں ڈالنے والی ذات جو ہے وہ ذات کبریا ہے۔ وہ دیکھتی ہے انسان کو کہ کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر اگر میں آزمائشیں ڈالوں گا تو یہ ان آزمائشوں کو جو ہے وہ برداشت کر پائے۔ وہ بیسیکلی آزمائشیں ہوتی ہیں اس کے روحانیت کو جو ہے نا مضبوطی کے لیے۔ جیسے کہ ایک پاکستان میں ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جی ان سے ایک سوال کیا بندے نے کہ سرکار غوث کیسے بنتا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے، وہ ٹینشنز کی ہائیسٹ پیک پہ پہنچ کے ٹینشنز کو، پریشانیوں کو اپنی پس پشت ڈال کر اللہ اور اللہ کے ذکر میں محو رہتا ہے، تو وہ غوث ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مینٹلی طور پر جو ہے نا وہ سٹرونگ کیا جاتا ہے۔ فزیکلی طور پہ تو سٹرونگ ہر آدمی ہے، مگر فزیکلی طور پہ سٹرونگ ہونا اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اصل چیز ہے کہ مینٹلی طور پہ، مینٹلی لیول پر سٹرونگ ہو، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور جو بندے سلوک طے کرتے ہیں ان کے اوپر بالکل آزمائشیں آتی ہیں، اور ایسی آزمائشیں آتی ہیں جو ان کے وہم و گمان سے بھی باہر ہوتی ہیں۔ جیسے کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بارگاہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کو اللہ پاک غم سے گزار کر غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ بس یہ معاملہ ہوتا ہے۔ انہوں نے جو ساری زندگی کی ان کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، انہوں نے 2 4 5 سال میں وہ طے کر کے، وہ ساری برداشت کر کے انہوں نے اپنے سفر پہ نکل جانا۔ اس سفر پر چلتے جانا ہی جو ہے نا وہ ان کی کامیابی ہے، ان کی منزل ہے۔ کیونکہ آج تک اللہ پاک کی ذات کے جو عاشقین ہیں، جو اس کے محبین ہیں، جو اس ذات پاک کو چاہنے والے ہیں، ان کے معاملات ہی بڑے اور سے ہیں۔ ان کو نہ دنیا چاہیے ہوتی ہے، نہ دنیا دار لوگ چاہیے ہوتے ہیں، نہ کوئی اور چیز۔ وہ کہتے ہیں جی ماں سوائے اللہ کی ذات کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو آزمائشیں جو ہیں وہ چلتی ہیں۔ آزمائشیں ہمیشہ مردوں پہ آتی ہیں، عورتوں پہ بھی کبھی آزمائشیں آتی ہیں، عورتوں کے اوپر نہیں آتی۔ مرد